کریں اور بیل آئیکن کو دبانا تو بالکل مت بھولیے گا، تاکہ جو ہم لوگ لیٹسٹ ویڈیوز ڈالیں وہ سب سے پہلے آپ لوگوں کے پاس آ سکے۔ تو السلام علیکم سر، کیا حال ہے آپ کے؟ وعلیکم السلام، آپ سنائیں کیسی اللہ کا طبیعت؟ شکر ہے۔ تو آج کا جو ہمارا مین ٹاپک ہے وہ ہے ٹریفک کے مسائل اور ان کو بہتر کیسے بنایا جا سکتا ہے۔ اچھا، تو آپ ہمیں یہ بتائیں، ٹریفک بھیڑ کو کم کرنے کے لیے کون کون سے طریقے استعمال کیے جا سکتے ہیں؟ مین طریقے ان کے کون کون سے استعمال کیے جا سکتے ہیں کہ جس کی وجہ سے یہ ٹریفک کی بھیڑ تھوڑی کم ہو جائے؟ کیونکہ آج کل دیکھا جا سکتا ہے بہت زیادہ ٹریفک ہو گئی ہے اور اس ٹریفک کی وجہ سے ٹریفک حادثات بھی بہت زیادہ ہو چکے ہیں۔ اصل میں یہ کام پہلے کرنے کے تھے۔ جب پاکستان بنا اس ٹائم دنیا بھر میں ٹرام سسٹم ہے اور ٹرینیں چلتی ہیں اور دیگر ہوتا ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ لوگ اپنی کنوینس کو چھوڑ کے ٹرین میں سفر کر سکیں، وہ ان کو سستا بھی پڑے گا اور حکومت کو بھی اس سے فائدہ ہے، اس سے ٹریفک بھی جام نہیں ہوتا۔ اب ہمارے یہاں بہت دیر سے خیال آئے گی حکومت کو۔ اب پنجاب ہے، چلو وہ تو ٹھیک ہے، کے پی کے اس میں بھی چلو سی پیک جو ہے موٹر وے بن گئے تو بہت اچھا ہے۔ اب کراچی میں ابھی کام چل رہا ہے، میٹرو کا کام چل رہا ہے۔ ہاں ریڈ لائن کا، لیکن بہت سلو ہے اور اس سے عوام بہت زیادہ پریشان ہے۔ تو مین مسئلہ یہ ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ یہ نو پارکنگ سب سے بڑا مسئلہ ہے ٹریفک جام میں، اور غلط پارکنگ اور ایلیگل غلط، انکروچمنٹ کو آپ کہنا چاہ رہے ہیں؟ ہاں یہ ٹھیلے والے کہیں بھی دیکھا منہ اٹھایا کھڑے ہو سب سے گئے۔ زیادہ جو ٹریفک بناتا ہے یہ مین ٹھیلے والے ہو گئے، کہیں بھی ان کی ایک جگہ نہیں ہے جدھر محسوس جگہ ہاں پہ نہیں کھڑے، بیچ روڈوں پہ ٹھیلے لگا کے کھڑے ہوئے، یہی مسئلہ ہے، وہ ہے پھر اور گاڑیوں والے آ کے کہیں بھی بیچ روڈ پہ پارک کر کے چلے یہی جاتے ہیں۔ مسئلہ ہے، کہ یہ حکومت کو چاہیے، خاص کر ٹریفک پولیس کو چاہیے کہ جو ڈبل پارکنگ ہوتی ہے، سنگل پارکنگ تو چلو دکانداروں کی مجبوری ہے، کاروبار ہے، یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ سنگل پارکنگ ختم کی جائے، لیکن یہ جو ڈبل پارکنگ، پھر کئی جگہ ہم دیکھتے ہیں ٹرپل پارکنگ، مین مسئلہ جو ہے ٹریفک کی روانی میں سب سے زیادہ خلل نو پارکنگ کی وجہ سے۔ یہ بڑے شہروں میں رش آور کے دوران ٹریفک کنٹرول کرنے کا بہترین طریقہ کیا ہے، آپ یہ بتائیں؟ بہترین طریقہ تو یہی ہے کوئی گاڑی نہ کھڑی ہونے دی جائے، لیکن پھر بھی کاروبار پہ اثر پڑتا ہے، کیونکہ ظاہر مارکیٹیں ہیں، دکاندار ہیں، وہ گاڑی نہیں کھڑی کرے گا تو کیا ہوگا؟ جیسے ہم صدر جاتے ہیں یا کہیں جاتے ہیں تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ اپنی گاڑی نہ ہی لے کے جائیں، کیونکہ وہاں پارکنگ کا مسئلہ ہے۔ مسئلہ ہے تو یہی مسئلہ اسی طریقے سے ہے کہ پارکنگ نہیں ہوگی تو پھر اب تو جگہ جگہ پارکنگ والے کھڑے ہوئے ہیں، اپنی مطلب سیفٹی کے لیے ایک بائک کھڑی کر دی، کسی نے گاڑی کھڑی کر دی کہ کوئی لیکن ٹریفک وہ ہوا۔ اس کو گورنمنٹ کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے، سب وہ جگہ ٹیکس ایک طرح کا لے رہے ہیں لوگ، کسی کو پتہ ہی نہیں، حکومت کو پتہ ہی نہیں وہ کون لوگ ہیں جو لے رہے ہیں۔ اب یہ بھی ناجائز یہ ہے۔ مطلب حکومت کے بن جاتا ہے، یہ جو کھڑے ہیں ان کے اپنی جیب میں جاتا ہے، آپ یہ ہاں کہنا ان کا چاہ رہے ایک اپنا ٹھیکیدار انہوں نے رکھا ہوا، آگے اس نے بندے رکھے ہوئے ہیں اور سب کی ملی بھگت سے یہ کام ہو رہا ہے، اور تو اور ہاسپٹل بھی نہیں چھوڑتے، تو کہ بھائی ہاسپٹل میں اب پارکنگ، اب ہاسپٹل میں پارکنگ کا کیا تو کہ ہے اب اور کوئی اب تو دیکھا جا رہا ہے کہ یہ مارٹ وغیرہ کے بعد بھی پارکنگ والے کھڑے ہوئے ہیں، جو بندہ اپنی مارٹ کی شاپنگ کے لیے جاتا ہے اس کی پارکنگ کے بھی پیسے لیے جا رہے ہیں اب۔ وہ تو چلو اب سمجھ میں آ رہی ہے بات، لیکن یہ جو پارکنگ کے پیسے ہیں یہ حکومت پاکستان کو جانے چاہیے، اب یہ ادھر ادھر ہو جائے پھر فائدہ نہیں ہے اس کا۔ کام تو بہت اچھا ہے، لیکن یہ ہے کہ پھر وہی بات وہی ہے کہ وہ اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ ٹریفک جام ہو جاتا ہے۔ مین مسئلہ ہمارا یہ پاکستان کا ٹریفک کی روانی کو بہتر کرنا ہے۔ یہ ٹریفک انٹیلیجنٹ مینجمنٹ سسٹم ہوں یہ کیسے بہتر بنایا جا سکتا ہے؟ اس کو مطلب ٹریفک مسائل کا کر سکتی ہے یہ؟ ٹریفک مسائل کا حل تو بالکل آسان سا ہو ہے، سکتے ہیں ہاں ظاہر ہے پہلے بھی جگہ جگہ کیمرے لگائے اور ابھی بھی کیمرے لگے ہوئے ہیں، کچھ کام کر رہے ہیں کچھ کام نہیں کر رہے، تو جب کیمرے لگے ہوں گے تو پھر کوئک سروس ہوگی، پتہ چل جائے گا کہ نو پارکنگ پہ کون فوراً سی گاڑی ہاں کہاں کھڑی ہے، فوراً اس کو لفٹر آئے اٹھا کے لے کے جائے، تو پھر کام ہوگا۔ ابھی بھی دیکھا جا سکتا ہے یہ کام تو ہمارے ملک کا سب سے فاسٹ کام ہے کہ جیسی نو پارکنگ میں کوئی بائک بھی کھڑی ہو گاڑی کھڑی ہو فوراً لفٹر آتا ہے اٹھا کے لے جاتا ہے۔ ہاں یہ بات ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارے پاکستان میں سب سے اچھا بہترین کام یہی ہوتا ہے، نو پارکنگ پہ گاڑی اٹھا لی جائے یا کوئی ریتی بجری پھینک دے تو فوراً پولیس آ جاتی اٹھا لیتی ہے، یہ ہمارے اس ہے۔ میں پبلک ٹرانسپورٹ کو ہمارے بہتر نظام ٹریفک کے دباؤ کو کم کرنے میں کتنا مددگار ہو سکتا ہے؟ پبلک ٹرانسپورٹ تو دیکھیں بہت اچھی ہے، لیکن بات یہ ہے نا، سب سے پہلے ہمارے روڈوں کی کنڈیشن اتنی بری ہو چکی ہے کہ اب کراچی میں خاص کر دیکھیں کہ چیسٹ انفیکشن کے کیسز بڑھتے جا رہے ہیں، اس کی مین وجہ ہے کہ ابھی کچھ حکومت سندھ نے کچھ تھوڑی سی بارشوں کے بعد کوئی بہتری آئی تھی، اب وہ سوئی گیس کی لائنوں والے آ گئے، انہوں نے سب کچھ توڑ ساری کا لائنیں وائنیں پورا گیس کی لائنیں ڈلنے کی وجہ سے پورے ملک کا ہاں بیڑا غرق اب کر یہ کے ہے رکھ کہ دیا۔ گیس کی لائنیں ڈل گئی، اب چاہے وفاق کرائے یا سندھ کرائے کوئی بھی کرائے، لیکن اس کے اوپر کچھ کیا نام ہے، لیکن اس کام کو تو
2-3 مہینے ہو گئے لیکن اب تک تو کوئی کسی نے، نہ وفاق نے کام کروایا نہ سندھ گورنمنٹ نے کام کروایا، کسی نے بھی اب تک کام تو نہیں کروانا کروایا. تو پڑے گا، اس کے بغیر تو شہر اس طرح رہ نہیں سکتا. اب آپ کو انٹرنیشنل، آپ کو دنیا دیکھ رہی ہے، آپ کس حالات میں رہ رہے ہو. اس طرح تو میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے حالات تو شاید افغانستان میں بھی نہیں ہے جو اس ٹائم پہ کراچی کے کراچی کا چلے. منظر پیش کیا لیکن جا یہ رہا ہے. ہے کہ مین شہر ہے جیسے جہاں پہ بڑے لوگوں کا زیادہ روٹ ہے، جہاں آنا جانا ہے، اس جگہ کو تو بہتر بنا دیے گئے. شہر فیصل اصل میں ہمارے مین پوائنٹ اب بھی بہتر ہو گئے، نہیں، لیکن جو چھوٹی جگہ ہے، ایریا ہے، ان کو تو ویسے کا ویسے ہی چھوڑا ہوا ہے، ان اصل کی میں طرف تو کوئی منہ ہی شارع نہیں مارتا. فیصل تو ایک روٹ ہے جو ایئرپورٹ اور ملیر ان کو ملاتا ہے. اس سے تو ٹھیک ہے، پاکستان کی وی آئی پی موومنٹ میں تو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن پاکستان کے جو کما کے دیتا ہے، جو کراچی کا ہب ہے، وہ ہمارا صدر ہے، ہمارا گولڈن مارکیٹ ہے، جوڑیا بازار ہے، یہ ہمیں پاکستان کو یہ کما کے دیتا ہے. تو اس کی کنڈیشن بہتر کی جائے، باقی شہر بھی انشاءاللہ تعالیٰ بہتر ہوگا، لیکن اگر کرنے کی کوئی اس کوشش کی کریں. کنڈیشن بھی بہتر کی جائے، اور دوسرا یہ کہ ان روڈوں کو تھوڑا بہتر بنایا جائے، کھلا بنایا جائے، کیونکہ نہیں، بندہ کھلے جا ہی نہیں سکتا. ایک بندہ کھلے دن میں نکلتے ہو، شام میں جا کے بولٹن مارکیٹ پہنچے. اتنی اصل ٹریفک والے کھڑے میں ہوتے ہیں، ان کے وہاں باوجود پہ میں اتنی آپ کو ٹریفک یہی ہے. کہہ رہا ہوں نا، وہ پرانے انگریز دور کی بنی ہوئی بلڈنگیں ہیں، کوئی غیر قانونی بھی نہیں ہیں. پچھلے دنوں آپ نے دیکھو کہ بہت سارے ایریے خواہ انہوں نے 5-5 10 10 فٹ توڑے، جس کا حاصل کچھ بھی نہیں ہوا. اگر ان کو چاہیے تھا کہ آپ نے پراپرٹی والوں کو نقصان دیا تو آپ ٹریفک کا نظام بہتر کرتے. وہ جو لوگوں کے نقصانات ہوئے، اس کی جگہ میں مزید باہر کے لوگ آگے گاڑیاں کھڑی کرنے لگ گئے. جو ٹریفک کا مسئلہ تھا وہ یوں کا توں رہ گیا. جو انہوں نے نقصان کیا اس جگہ پہ پارکنگ بن گئی، تو وہاں پہ وہی لوگوں کہہ کی رہا ہوں گاڑیوں نا، کی پارکنگ حکومت کو بن تو گئی. کوئی فائدہ نہیں ہوا، نہ عوام کو فائدہ ہوا، الٹا عوام کو نقصان ہی ہوا ہے. نقصان ہوا. تو اس طرح کی پالیسی نہ بنائی جائے، اس طرح کی پالیسی بنائی جائے جس سے عوام کو فائدہ ہو. سب سے پہلے پالیسی بنانے سے پہلے ہر چیز کو سوچا جاتا ہے کہ اس میں عوام کا، گورنمنٹ کا، دونوں کا فائدہ دیکھا جاتا ہے. ہمارے یہاں میں نے آپ کو اس دن بھی کہا، پتہ نہیں کیسے عوام کا پالیسی فائدہ بناتے ہیں. دیکھا ہی نہیں جاتا. عوام کا فائدہ کیا، کچھ بھی نہیں دیکھا جاتا، بس ایک منصوبہ بنا کے کھڑا کر دیتے ہیں، اس کا فائدہ کچھ نہیں ہوتا. جب ان کا دل کیا نوٹس جاری کیے، یہ گرا دیا، بس وہ یہی گرا بات دیا. ہے. آدمی یہ تو پبلک پرائیویٹ اور گورنمنٹ اور عوام کو فائدہ ہو، سب سے پہلے پالیسی بنانے سے پہلے ہر چیز کو سوچا جاتا ہے کہ اس میں عوام کا، گورنمنٹ کا، دونوں کا فائدہ دیکھا جاتا ہے. ہمارے یہاں میں نے آپ کو اس دن بھی کہا، پتہ نہیں کیسے عوام کا پالیسی فائدہ بناتے دیکھا ہیں. ہی نہیں جاتا. عوام کا فائدہ کیا، کچھ بھی نہیں دیکھا جاتا، بس ایک منصوبہ بنا کے کھڑا کر دیتے ہیں، اس کا فائدہ کچھ نہیں ہوتا. جب ان کا دل کیا نوٹس جاری کیے، یہ گرا دیا، بس وہ یہی گرا بات دیا. ہے. آدمی یہ تو پبلک پرائیویٹ اور گورنمنٹ اور پرائیویٹ پارٹنرشپ ہوتی ہے. ایسے جو پروجیکٹ ہوتے ہیں، جو عوامی پروجیکٹ ہوتے ہیں، اس سے علاقے کے چیدہ خاص بندے اٹھا لیے جاتے ہیں کہ بھائی آپ مشورہ دیں، اس کو کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے. اس میں 2-3 بالکل. بندے سرکار کے، ٹریفک کے اور دیگر جو ادارے ہیں وہ ان کے ساتھ بٹھائے جائیں، علاقہ موجودین کو ساتھ بٹھایا جائے کہ بھائی آپ ہمارے ساتھ پلاننگ میں بیٹھیں. پھر وہ علاقہ موجودین اپنے علاقے کے لوگوں کو اعتماد میں لیں کہ سب کے یہ، مشورے سے. ہاں، اعتماد میں لیں کہ یہ گورنمنٹ اس طرح پروجیکٹ بنانا چاہ رہی ہے، اس سے دیکھو تھوڑا بہت نقصان ہوگا تو اس سے ہمیں یہ فائدہ بھی ہوگا. تو اس طریقے سے مل جل کے کیا جاتا ہے لیکن یہ کام. جن کا نقصان کرتے ہیں ان کو چاہیے پھر ان کی تھوڑی مالی مدد کرے، اس طرح مدد بھی تو کریں تاکہ وہ اپنا نقصان بھی تو کرے. لیکن یہ بس تو یہ ہماری پاکستان کی بدقسمتی ہے. یہ اس کو میں بدقسمتی کہوں گا کہ آج 70 سال ہو گئے، ہم بس چھینا جپٹی لگی ہوئی ہے، کوئی سیریس اس میں ہے نہیں. تو مطلب اب یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہم لوگوں کو امید چھوڑ دینی چاہیے اس حوالے نہیں، سے امید نہیں کہ چھوڑ دینی ٹریفک چاہیے. نظام بہتر ہوگا ہمارا، یا ہمارا کچھ اداروں اس کو طرح. دیکھو، اداروں کو حرکت میں آنا پڑے گا. ابھی بھی میں دیکھ رہا ہوں ایسا ظلم ہو رہا ہے، جس کا ایک ٹیبل پڑا ہوا تھا اس کو ٹیبل کو اندر کرا دیا، جس کے 100 ٹیبل پڑے ہیں وہ آج بھی وہیں پڑے ہیں. تو میں اب کیا کہوں. یہ میں نے کچھ ہی دنوں میں ایک ویڈیو دیکھی، ایک بیچارہ بزرگ بابا اپنے کسی روڈ پہ، مین روڈ پہ ٹھیلا لگا کے کھڑا ہوا تھا. وہ گنے کا رس وغیرہ جس طرح بیچتا ہے. اتنے میں کیسی والوں کی ایک ٹرک آتا ہے، جو بھی کہتے ہیں لفٹر ٹائپ کا آتا ہے، اور وہ بیچارہ غریب اپنا سامان اتنی دیر میں ہٹانے کی کوشش کرتا ہی ہے کہ اس کی پوری ریڑھی کو توڑ کے چلے جاتے ہیں. لیکن غلط یہ ہے. تو نقصان ہے نا اس غریب کے. بیچارے کی جتنی روزی تھی وہ ساری ایک دم ختم کر دی، توڑ بھی دیا، اس کا سارا سامان بیچ پہ روڈ پہ پھینک دیا غریب کا. دراصل یہ غلط ہے، میں بھی کہہ رہا ہوں غلط ہے. اس کو طریقے سے سمجھا کے خود اس کو ساتھ لگ کے کہیں سائڈ پہ کیا جائے. اور دیکھیں، آپ کو میں بات بتاؤں تو ہم تو سارا دن روڈ پہ بھی ہوتے ہیں، شاپنگ بھی کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں. ہمارے یہاں سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ ہر کوئی بدمعاش بنا ہوا ہے. ریڈی والا ہے وہ اپنے آپ کو. پیدل چلنے والا وہ سب سے بڑا بدمعاش ہے، ریڑھی والا ہے وہ اس سے بڑا بدمعاش ہے، رچکا موٹر سائیکل والا ہے وہ اس سے بڑا بدمعاش ہے، کار والا تو پھر ہے ہی بدمعاش. تو اصل میں میں آپ کو سب سے کہا کہ سب سے پہلے معاشرہ ٹھیک کرنے سے پہلے ہمیں اپنے آپ کو ٹھیک کرنا پڑے گا. پھر اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کے بعد ہمیں معاشرے میں جانا پڑے گا. پھر اس طریقے سے معاشرے یہ جو ایک ہے نا ایسا چلتے ہیں. انتظام کرنا چاہیے ہماری گورنمنٹ کو کہ ریڈی والوں کے لیے الگ سے مخصوص جگہ بنائی جائے جہاں پہ ہاں، وہ اپنا کام کریں. اصل میں مین مسئلہ کیونکہ ہوتا ہی یہی ہے، دنیا بھر میں ہے. میں اور تو میں زیادہ نہیں گھوما، میں سعودیہ گیا، دیکھا تو ان کو الگ ایک
سائڈ پہ ایک روڈ دیا ہوا ہے کہ بھائی آپ اس طریقے سے آپ نے چاہے ٹھیلا لگانا ہے یا کچھ بھی کرنا ہے، یہ آپ کو جگہ دی کیونکہ ہر کوئی تو دکان افورڈ نہیں کر سکتا آج کے ظاہر ہے. دور میں. ہاں میں یہی کہہ رہا ہوں، تو وہ کیا کیا جائے، ظاہر اس کو کوئی جگہ دے دیں، کوئی مختص کریں. پنجاب اس سلسلے میں بہت اچھا جا رہا ہے، ہماری دعا ہے اللہ کرے پورا پاکستان اچھا ہو. تو جی آپ نے دیکھا ہوگا ہم نے ٹریفک کے مسائل کے اوپر بات کی. ہم تو بس دعا ہی کر سکتے ہیں کہ اللہ پاک ہمارے ملک کو بہتر سے بہتر بنائے. آمین. تو اس ویڈیو کو کرتے ہیں یہیں پہ اینڈ. امید کرتے ہیں آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. نہیں پسند آئی تو پسند کرنے کی کوشش کیجیے گا، اور میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے گا تاکہ اچھی اچھی ویڈیوز آپ لوگوں تک ہم لوگ پہنچا سکیں. تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. Damn.